تمام حضرات ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر بلخ میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ سوداگر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ترکے میں مال و زر کے علاوہ حضور سراپائے نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 موئے مبارک بھی چھوڑے۔ دونوں بیٹوں میں ترکہ تقسیم ہوا۔ دنیاوی مال آدھا آدھا بانٹ لیا، مگر موئے مبارک کی تقسیم میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کو کیسے تقسیم کریں۔ چنانچہ بڑے لڑکے نے یہ تجویز پیش کی کہ دونوں ایک ایک بال رکھ لیں اور بقیہ ایک کو قطع کر کے آدھا آدھا بانٹ لیا جائے۔ چھوٹا لڑکا جو کہ نہایت ہی عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھا، یہ تجویز سن کر کانپ گیا اور اس نے کہا، میں ہرگز ایسی بے ادبی کی جرات نہیں کر سکتا۔ میرا دل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے 2 حصے کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے بگڑ کر کہا، اگر تجھے بالوں کی عظمت کا اتنا ہی احساس ہے تو ایسا کر کہ تینوں بال تو رکھ لے اور سارا مال و دولت مجھے دے دے۔ چھوٹے بھائی نے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے تینوں مقدس بال لے کر سارا مال بخوشی بڑے بھائی کے حوالے کر دیا۔ اب چھوٹے بھائی نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ تینوں مبارک بالوں کو سامنے رکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کے پھول پیش کیا کرتا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کے مختصر سے کاروبار میں اسے ترقی عطا فرمائی اور وہ مالدار ہو گیا۔ دوسری طرف بڑے بھائی کو دنیاوی مال میں خسارے پر خسارہ آنے لگا، حتیٰ کہ وہ کنگال ہو گیا۔ دریں اثنا چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نیک آدمی نے اس چھوٹے بھائی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو میرے اس عاشق کی قبر کی زیارت کریں، اللہ عز و جل ان کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ اس نیک آدمی نے اپنا خواب لوگوں پر ظاہر کیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا۔ پھر کیا تھا، لوگ نہایت ادب و تکریم کے ساتھ جوک در جوک اس عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پرانوار کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ صاحب مزار کی برکتوں سے لوگوں کے معاملات حل ہونے لگے۔ لوگ اس مزار کا کافی ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی سوار مزار کے پاس سے گزرتا تو ادباً سواری سے نیچے اتر آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔